بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزۃ لمزۃ، ہمزہ یہمز حمزن باب ناصر ینصر اور باب ضرب یضرب، اور لمزہ یلمز لمزن باب ناصر ینصر اور باب ضرب یضرب سے مبالغے کے صیغے ہیں۔ دونوں کے معنی آپس میں اس قدر ملتے ہیں کہ بعض نے انہیں ہم معنی قرار دیا ہے اور بعض نے فرق کیا ہے۔ دونوں کے مفہوم میں اشارہ بازی، طعن اور عیب لگانا شامل ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورۃ القلم۔ ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت نہ کر جو بہت طعنہ مارنے والا یا عیب لگانے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ الحجرات، اور تم آپس میں عیب نہ لگاؤ۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددہ، یعنی لوگوں کی عیب جوئی، ان پر طعنہ زنی اور ان کی تحقیر کا اصل باعث اس کی مال جمع کرنے کی حد سے بڑی ہوئی خواہش اور شدید بخل ہے۔ اس بخل نے چونکہ اس میں فراخ دلی یا ہمدردی وغیرہ کی کوئی خوبی باقی نہیں چھوڑی، اس لیے وہ اپنی خست و کمینگی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر صاحب خیر پر طعن کرتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے، تاکہ کوئی اس کے بخل و حرص کی مذمت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ منافقین بھی یہی کام کرتے تھے۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، سورۃ توبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں، سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیب جوئی کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگ ہر سودے اور ہر کام میں کسی اور سے معاملہ کرنے کے بجائے صرف اس سے معاملہ کریں اور اس کا مال بڑھتا رہے۔ اگر ہمزۃ لمزہ کا واضح نقشہ دیکھنا ہو تو جمہوری انتخابات میں کھڑے ہونے والے امیدواروں کے بیانات پڑھ لیں کہ وہ سیٹ کے حصول کے لیے اپنے حریفوں پر کس قدر طعن اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، وہ اس کے لیے اصل مطلوب بن گیا۔ اب وہ اسی کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خالد یخلد خلودا باب ناصر ینصر سے ہمیشہ رہنا، اور اخلد یخلد اخلادا باب افعال ہمیشہ رہنے والا بنا دینا۔ اخلدہ ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا۔ اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے، کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتا جاتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رکھے گا، ورنہ 60-70 برس کی عمر میں اپنے لیے کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے اور سینکڑوں برس باقی رہنے والی پختہ اور مضبوط عمارتیں بنانے کا اس کے سوا کیا مطلب ہے کہ یہ مال اور عمارتیں اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، سورۃ الشعراء۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔
كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، لینبذن نبذ ینبذ نبذن، باب ضرب یضرب، کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھینک دینا. اس سے واحد مذکر غائب مضارع مجہول بنون تاکید ثقیلہ ہے جو قسم کا مفہوم ادا کرتا ہے. یعنی یہ خیال ہرگز درست نہیں، بلکہ قسمیہ بات یہ ہے کہ اسے ہر حال میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر اسے اس کے برے اعمال کی پاداش میں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. پھینکنے کے لفظ سے اس کی تذلیل و تحقیر نمایاں ہو رہی ہے. وما أدراك ما الحطمة اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر خوفناک چیز ہے. الحطمہ حطم یحتم، باب ضرب یضرب سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ دینے والی. اس میں جو چیز ڈالی جائے گی اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت جہنم یحتم بعضها بعضا، او کما قال علیہ السلام. صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاة، باب اذا انفلتت الدابۃ فی الصلاة، حدیث نمبر 1212. یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، نار اللہ اللہ کی آگ، اور الموقدہ یعنی بھڑکائی ہوئی کہنے میں اس آگ کی جو ہولناکی بیان ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی. التي تطلع على الافئدہ، وہ جو دلوں پر جھانکتی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، تطلع اطلع یطلع اطلاعا، باب افتعال جھانکنا. الافئدہ فؤاد کی جمع ہے دل، جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی وہ صاحب شعور ہے. دلوں میں جو کفر و نفاق اور بخل و کمینگی ہے یا ایمان اور سخاوت و کرم ہے سب دیکھ لیتی ہے، اور جلاتی اسی کو ہے جو جلانے کے قابل ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ بھی اگرچہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مگر یہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی مگر آدمی مرے گا نہیں. دلوں تک آگ اس لیے پہنچے گی کہ دل ہی گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہے. انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اوصدہ یوصد ایصادن، باب افعال. الباب یعنی اس کے ساتھ جب الباب آئے تو معنی دروازہ بند کر دینا. مؤصدۃ اسم مفعول ہے بند کی ہوئی. عمدن عمودن کی جمع ہے، یعنی انہیں جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی دروازہ یا کھڑکی بلکہ کوئی شگاف یا درز بھی باقی نہیں چھوڑی جائے گی. اعاذنا اللہ منہا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے.